संविधान पहले है। और तुम बताओ जो तुम पूछ रहे हो तुम खुद क्या समझते हो? तुमने ही इसकी धज्जियां उड़ाई हैं। एक्स मुस्लिम, ये आप अंदाजा करें, एक्स मुस्लिम स्ट्रीम रखकर बैठे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पहले या कुरान पहले, मुसलमान से पूछें। तो जिनके पालतू हो तुम, उन पालतुओं से तो पूछो ना, उन आरएसएस वालों से, उन बजरंग वालों से, उन लोगों से तो पूछो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मानते होते तो आर्टिकल 25 to 28 की धज्जियां उड़ा रहे होते। ये अजीब बात है कि मुसलमान को आजमाइश में डालना है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन को बूट की नोक के ऊपर रखते हैं और आजमाइश में मुसलमान को कटहरे में खड़ा करते हैं। खुद मानते हो? नहीं मानते। तो फिर किस चीज की धौंस दिखाते हो मुसलमान को? क्यों फसाद का बीज बोते हो? क्यों आजमाइश में डालते हो उस सोसाइटी को जो चुप करके चल रहे थे तरीके के साथ? अब ये लॉज बनाए हैं, मैंने प्रोग्राम किया था, एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिया, ये गौ रक्षा का लॉ बना दिया। लॉ बना के जिस मुसलमान के साथ इनको उसको खुन्नस होती है, जो थोड़ा सा बोलता है कि यार ज्यादती मत करो, हक की बात, उसको उठा के पीट के फेंक के कहते हैं ये जबरदस्ती एंटी कन्वर्जन कर रहा था या गाय का मीट मिला इसके पास, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? कौन तस्दीक करेगा? कौन पैरवी करेगा? कौन पीछे जाएगा? अगर केस करवाने के लिए जाएं तो सारे आ जाते हैं, बजरंग दल के और आरएसएस के आके धरना देना शुरू कर देते हैं। ये मानेसर वाला जो हुआ, इसी तरीके से वो जो उधर हुआ था राजस्थान वाली साइड पे, अपर कास्ट वाले ने मारा था, सारे आके पहुंच गए थे उसको सपोर्ट करने के लिए, और कोई लॉयर केस नहीं लेता, अदालत में सुनवाई नहीं होती, पैसे देकर छूट जाते हैं। 20-20 साल बाद बिल्किस बानो का केस देख लें। क्या आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है? और उसके बाद आप गिला शिकवा करते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं तो मुसलमान वैसे हैं। आमिर भाई, जो अभी उस रिसर्च सेंटर की अभी रिपोर्ट सामने आई है कि जो कम्युनल वायलेंस है रिलीजियस बेसिस पे, वो उन्होंने 10 मुल्कों की लिस्ट निकाली है और मैक्सिमम 10 उसके स्कोर हो सकता है, यानी कि 1 का मतलब है कि आप बहुत अच्छे हैं और 10 का मतलब है कि हालात बहुत खराब हैं। तो सबसे ऊपर इंडिया आया है और उसका स्कोर है 9.4। पीछे कि जहां किसी क्रिश्चियन को पकड़ लो, किसी मुसलमान को पकड़ लो कि आप कहो जय श्री राम, जिस पे जो करना है। अभी ये होली पे जो इन्होंने किया खवातीन के साथ, मुस्लिम खवातीन को जिस तरह से वो पत्थर मार रहे हैं और वो हिजाब पे नहीं, चुप करके गुजर रही हैं बेचारियां, चुप करके। वो जापानीज टूरिस्ट के साथ जो कुछ उन्होंने किया, उससे पहले कोई वेस्टर्न टूरिस्ट थी उसके साथ जो किया, जबरदस्ती उसको कुछ ना कुछ उसको। और ये बताना मतलब इसलिए भी ज्यादा शर्म की बात है कि जो डीपर लेवल पे अगर जाएं, जो होली की हिस्ट्री है उसके अंदर जो सेक्सुअल अंडरपिनिंग्स हैं कि जब ये ना महरम मर्द औरत एक दूसरे के चेहरे पे हाथ मारते हैं करते हैं, तो ये मतलब ये इनका अपना लिटरेचर है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता कि वो किया क्यों जाता है, इसमें कौन कौन इसमें जो है वो लव गॉड कौन सा आता है और शिवा का क्या, मतलब उसका अगेन ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जो कॉनोटेशन है उसके नीचे वो सेक्सुअल है। और जब आप बाय फोर्स करते हैं तो वो सेक्सुअल असल्ट में आता है। तो ये यानी कि वहां पे अगर आप ये कर दें, सो लॉन्ग एज आपके पीछे रिलीजन का एक लगा हुआ हो टीका, बस बात खत्म। कोई आदमी, जो आपने कहा, ना कोई वकील आपको केस लेगा, ना कोई और आदमी आपकी, कोई ना अदालतें आपके साथ खड़ी होंगी। मतलब ये हालत है इस तबके की, और इनको ये समझ इसलिए नहीं आती, वहां पे ताकत में है। अब हमारे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी हिंदू बरादरी है, हमारे सरों का ताज है, हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ना करे हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में कि हम कभी किसी हिंदू पाकिस्तानी को पकड़ के कहें कि बताओ कि तुम्हारी गीता या कोई भी स्क्रिप्चर वो ऊपर है पाकिस्तान का आइन, कि हम इस तरह से देखते ही नहीं। हम देखते हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कम से कम हमसे कुछ नहीं और सीखते तो सिविलाइजेशन ही सीख लो। सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हो, और हालत यह है कि हर वो चीज जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी अपने घुटनों पे ले आई है, तुम लोगों ने काम ही वहां से स्टार्ट किया है और ख्वाब देख रहे हो सुपर पावर बनने के। और कैसर भाई, मैं बता दूं कि वो मतलब कि जो रिसेंट जो होली का जो वाकया है और जो वीडियो सामने आया, वो तो बस सामने आ गया, और जो सामने नहीं आया उसका क्या, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल, यस, टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं है, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में जब हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है वो मुसलमान को गाय के नाम पर पूरा मार देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे वाकया जो पूरा जान से ही मार दिया, और उन लोगों के मतलब कि कोई न्यूज़ बाहर ही नहीं आया। जस्ट मैं सोचता हूँ कि यूपी राजस्थान में कितने ऐसे वाकया होते हैं जो मतलब कि बाहर ही नहीं आता है। और हम बोलते हैं
ہم بول رہے ہیں اس بیچارے غریب کے لیے آواز اٹھائیں تو آگے سے کہہ دیتے ہیں اوے چلو تو آپ تو سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت اچھے سے پلان کیا ہے. ویری جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں نائس اینڈ کلین اینڈ اسموتھنگ, کہ نہ اس کو بولنے دینا ہے نہ اس کے دفاع میں جو آواز اٹھائے اس کو بولنے دینا, اور تب دیش کھیلنا شروع کر دینا, اندر دھرم کا ننگا ناچ کرنا. اور جب اس کے لیے آواز اٹھنے لگے دھرم کی بنیاد کے اوپر ہی اس کو کاٹ رہے تھے نا, یعنی ایک مسلمان کو پکڑ رہے تھے مسلمان ہونے کی بنیاد کے اوپر, دوسرا مسلمان بات کرے تو فٹافٹ دیش لکیر کھینچ دیتے ہو کہ تم کیوں بات کر رہے ہو. اور یہ لوگ ایسا ماحول بنا دیا ہے, وہ پہلے مسلمان کو مارے گا پھر اسی کو بلیم کرے گا, مطلب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ پھر وہ مسلمان کیا کرے گا. مطلب کہ اگر بولے تو بولے گا کہ اس لیے بول رہا ہے کہ میں نے اس کو بولا, لیکن پہلے وہی مطلب کہ وہ وکٹم کارڈ کھیلنے لگے گا. ٹھیک ہے جسان بھائی, آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. بس بہت چھوٹا سا ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ سیم بھائی, عامر بھائی, کیسر بھائی اور جتنے بھی ایمان یونین کی ٹیم نہیں آئے, بہت بہت پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وی لو یو ٹو بردر, وی لو یو ٹو. اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسر بھائی نے جو بات کی, ایک بھائی کا سوال تھا, میں نے کیسر بھائی کی طرف اس لیے کیونکہ وہ دا رائٹ پرسن تھے, اور انہوں نے جو بات کی وہ قرآن کی آیت کے بالکل مطابق ہے. مسلمان کے پاس دو آپشنز رہتی ہیں, دونوں آپشنز قرآن کی بنیاد کے اوپر ہیں. جو کیسر بھائی نے بات بیان کی وہ قرآن کی آیت تھی. اکثر ہم پیش کرتے ہیں کہ جہاں قرآن کی آیتوں کا مذاق یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں مت بیٹھو, وہاں سے پھر جاؤ. حتیٰ یخوض فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں یا اپنی ریت کو, اپنی روایت کو, اپنے طریقہ کار کو, بیہیویئر کو بدل لیں. یہی کیسر بھائی نے ڈیمانڈ کی تھی نا غالب کمال سے, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا سیکنڈ سیشن ہو اپنے چینل کے اوپر سے غصاخی ختم کرو. یہی مفتی یاسر واجدی صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی نا. یہ بالکل جنون اسلامی شرعی ڈیمانڈ تھی کہ تم سچ والا اگر چاہتے ہو ڈیبیٹ کرنا, میں تمہارے چینل پہ آنے کے لیے تیار ہوں. جتنی گستاخی والی ویڈیوز بنائی ہیں نا ان کو ہٹاؤ, میں نہیں آ سکتا. اور کیا مطالبہ کریں؟ تم ایک شخص کو کہتے ہو, ایک بندے کو الرجی ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک بندے کو ڈسٹ سے, پینٹ سے, بین سے یا کوئی الرجی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پہلے بتا دیتا بھائی ایسی کوکنگ نہ کرنا, میں گیسٹ کے طور پر آ رہا ہوں, مجھے الرجی ہے, تو اس کی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہاں ہمیں اس اتنی بڑے لیول کے اوپر آپ لوگوں نے جو اریٹیٹ کیا ہے, یہ اتنے لیول کے اوپر آپ ہمیں گستاخیاں بلاسفیمی کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہو ہم آپ سے الرجک کیوں ہیں, ہم آپ سے دور کیوں ہوتے ہیں. میں کیسر بھائی مجھے علم نہیں تھا, جب میرے پاس پہنچی میں نے آپ کو آڈیو میسج بھیجنا چاہتا تھا, غالباً کچھ میرے پاس بھی گیسٹ آئے تھے, میں مصروف ہو گیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کو آڈیو میسج بھیجنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے بات ہوئی ہو, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں سن نہیں سکا, یہ میں سنوں گا تو پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے. میں یہ آپ کو ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو موقع ملے, مجھے یہ تھا کہ شاید آگے ایک دو دن ہیں تو یا میں مجھ سے مس ہو گیا, میں آپ کو آڈیو میسج بھیجنا چاہتا تھا کہ کیسر بھائی آپ اس کانفرنس کے اندر ان انٹرنیشنل سپیکرز کے جو ایتھیزم کو یا لبرلزم کو یا سیکولرزم کو اون کرتے ہیں, جیسے کچھ ایجپٹ کے بھی آئے ہوئے تھے اور بھی کچھ یقین انسٹیٹیوٹ کے جوناتھن براؤن وغیرہ تھے. I'm not saying کہ وہ لبرل مگر وہ تھوڑا سا اور ٹائپ کے لوگ ہیں, خیر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہیں. میں چاہتا تھا ان تک یہ پیغام پہنچے کہ ایتھیسٹ کے, ویسٹ کے ایتھیسٹ کے جو گندے انڈے ہیں اور ان کے نالائق پانڈے جو ہیں, جو دیسی ایتھیسٹ ہیں, ان کو تھوڑا سا سلیقہ سکھائیں کہ اکیڈمیا میں جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو پیورلی فنڈامنٹلز پر اور آرگیومنٹس کی بیس پر ہوتی ہیں, بلاسفیمی نہیں ہوتی, اسلاموفوبیا نہیں ہوتا ان کے اندر. تو ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اپنے چیلوں کو یہ پیغام فارورڈ کریں کہ آپ گستاخیاں نہ کرو, ہمیں کوئی اعتراض, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ اعتراض ہے نا, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. سلیوری کے اوپر اعتراض, ہم نے جواب دیا ہوا ہے, ان چیزوں پہ جواب دیے ہوئے ہیں. گستاخیاں نہ کرو, گالیاں نہ دو, سمپل. کیسر بھائی بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. میں خود اس میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ان سے یہ بات پہلے ریزنیبل طریقے سے کہی ان سے کہ دیکھیں یہ گستاخیاں وغیرہ نہ کریں, لیکن جس میں وہ لوگ اس میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے, کہ ہم نے ویسٹ سے یہ سٹینڈرڈ لیا ہوا ہے کہ بھائی آپ تاریخی شخصیات کے بارے میں باتیں کہہ سکتے ہیں. تو میں نے تو ان کو پھر اس کے بعد میں نے یہ ابھی آپ غالب کی بات کر رہے تھے,
وہ حارث والی بات ہوئی سر، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے ویسٹ والا یہ اسٹینڈرڈ لیا ہوا ہے تو پھر ویسٹ نے جو اسٹینڈرڈ لیا ہوا ہے اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں، پھر آپ وہ لے لیں کہ ویسٹ کے بارے میں پھر آپ کلیئر جو ہو گئے ہیں کہ ویسٹ ایسا کہتا ہے تو ہم ویسا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کی غیرت پہ بات آئے تو پھر آپ کو ایشین کلچر یاد آ جائے، اور نبی کے گھر کی غیرت پہ بات آئے تو آپ گورے ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو ہم ہونے نہیں دیں گے یہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ گستاخی آپ لوگ ابھی ہم آپ کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے. وی ڈونٹ. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی گستاخی کو روک نہیں سکتے. یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں ابھی کسی کا نام لیے بغیر بات کرنے لگا ہوں اشارتاً بات کہ میں اس لیول پہ جانا نہیں چاہتا. اب یہ دو ایتھیسٹ ہیں، آپس میں ان کی ان بن ہو گئی ہے. کائنڈلی آپ بھی نام نہ لیجیے اگر آپ بات کو سمجھ گئے تو. جی 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 آپس میں ان کی ان بن ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف سٹریم کی، اس نے مجھے یہ کہا اور اس نے میرے پیسے یہ، اور اس نے میری پرسنل لائف کے بارے میں یہ کہا اور وہ کہا. اچھا، ایک کی کوئی پتہ نہیں گرل فرینڈ کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا اور دوسرے کو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے ایسا کیوں کہا وہ کہا. یہ معیار جو تم نے سیٹ کیا ہے ہم اسی کو یوز کر کے، کیونکہ تم نے اپنا جو ہے نا ایکلیس ہیل دکھا دیا کہ تمہیں کہاں پہ تکلیف ہوتی ہے. پبلک فگر تم بھی ہو، تمہارا بھی یہی معیار، تو یہ تمہارا ہی معیار ہے کہ پبلک فگر کو کچھ کرو تو کچھ نہیں ہوتا. تمہیں اگر تمہاری گرل فرینڈ کے کچھ کہنے پہ تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم تو ہر روز تمہاری گرل فرینڈ کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو تم پبلک فگر ہو، تم تو نہ بھی نہیں کر سکتے. تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں میری گرل فرینڈ پبلک فگر نہیں ہے، تو ہم تو اسے کہہ بھی نہیں رہے، ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ اگر بلاسفمی تمہاری 2 منٹ کا کام ہے ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جتنے تم لوگ تھن سکن ہو، تم لوگ تو کوئی اعتراض برداشت کر ہی نہیں سکتے نا اپنی ذات پہ. تمہاری سٹریم سٹارٹ ہوں، ہمارے بچے اگر تمہیں صرف 1 گھنٹہ ہفتے میں تمہیں اگر صرف تمہاری لائیو سٹریم میں تمہیں گالیاں دینا شروع کریں، اتنے بندوں کو تو تم بلاک بھی نہیں کر سکتے، بین بھی نہیں کر سکتے. تم لوگ چیختے ہوئے سوشل میڈیا چھوڑ دو گے، کیونکہ ہم گالی برداشت کر لیتے ہیں، تم سے نہیں ہوتی. مسئلہ یہ تم لوگوں سے تو اعتراض پر تمہاری سٹریم میں کوئی آدمی کہہ دے آپ نے فلاں سٹریم میں غلط بات کی تھی، آپ لوگ تو اس کو وہیں پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہو. وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، غالب، اس کا تو میں کہتا ہوں بیچارہ اپنا ماسک کے لیے، خیر آج کل اس کو ذہنی ایشوز میں زیادہ بات نہیں کرتا. نہیں، میں کیسر بھائی آپ کی بات روک رہا ہوں، سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گالی برداشت نہیں کر سکیں گے. کیسر بھائی آپ کی اسمائل نہیں برداشت ہوتی یار. آپ اسمائل بھیجتے ہو، اس کو چمونے لڑتے ہیں کہ یہ اسمائل بھیج کے مجھے عذاب کر دیا میرا جینا. اندازہ کرو. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بلاسفمی کوئی ہمارے لیے کوئی روکنا ایشو ہے. وہ جو ہمارے، میں ہندوؤں میں ہمیشہ ہندو بھائی کہتا ہوں، لیکن میں وہ جو شرارتی طبقہ ہے میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ تمہاری جو بلاسفمی جتنی زیادہ ہو رہی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے جب تمہارے اسکرپچرز کھولنے شروع کیے، اور اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے آپ کو، سیم بھائی، علینا اختی، بہت سے آپ لوگوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، اور بغیر بدتمیزی کے کیا. آپ نے کوئی ان پہ کوئی مذاق نہیں کیا، آپ نے صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ان کو سنائی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تانتا بن گیا، لوگ تمہارے دھرم کو چھوڑ کے دین اسلام میں راہ حق پہ آنا شروع ہو گئے. بلاسفمی تم کر کے اپنا نقصان کرتے ہو، اور یہ چھڑانا مشکل کام نہیں ہے. It is in their heart. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول پہ ہم جاتے ہیں کہ ایکیڈیمک لیول بات ہے، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں نا پبلک، آخری بات میری، بہت میں نے وقت آپ کا لے لیا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ پبلک. آپ نے جب کہا نا، آپ نے جو کہا نا کہ لوگ چھوڑ، تو میں نے دونوں کو اوپر لے لیا. یہ 2 مثالیں ہیں کیسر بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. سائنات ہے اور یو کین کال می ایکس. آپ مکمل کر لیں. میں نے اسی لیے فوراً دونوں بھائیوں کو اوپر لے لیا تھا. کیسر بھائی آپ مکمل کر لیں. جی، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ چیزیں سوشل میڈیا سے ختم ہونے والی نہیں ہیں. یہ لوگ 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد بھی دیکھیں گے کہ تمہارے کیا رویے تھے اور ہمارے کیا رویے تھے، اور پھر حق کس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، کون حق پہ تھا. ہم اس لیے اس لیول پہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ورنہ کیا ہم اس زمین کے نہیں ہیں. میں پنجابی نہیں ہوں، میں اپنے پٹھان بھائی وہ لے کے آؤں تو پھر طبیعت ٹھیک کر کے رکھ دے. مطلب نہیں جانا چاہتے، وہ ہمارا طریقہ، وہاں منہج نہیں ہے ہمارا. بہرحال سوری میں نے بہت لمبی بات کر دی. میں کہتا ہوں کیسر بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. 5 کلو دی تو میں جڑا نا انہوں میں سوگات سنانی ہے. 5 کلو دی ہول سیل ریٹ. تو یہ آپ نا یہ ہمارے ساتھ پنگا نہ کریں، شکر کریں. میں بڑی ایک بات کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس وقت ان کو ہم نے نکیل ڈالنا شروع کی ہے، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان یونین ٹیم کی نکیل ڈال دی. اگر ایمان یونین ٹیم کی نکیل نہ ڈلی ہوتی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے میں نے کس کس لیول پر جا کر ان کی کلاس لگانی تھی. جو میرا خرافاتی دماغ ہے نا، میں نے ان کی کس کس اینگل سے کرنی تھی. انہوں نے ڈکشنریاں لے کر بیٹھنا تھا میرا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ گال دا مطلب کی ہے جسم کا کون سا انگ ہے، اور یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ، یہ کر کیا رہا ہے، یہ تھڑلی مچی ہوئی ہے.
تو اسی لیے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسلام، اسی لیے مسلم کہتے ہیں نا کہ مسلم کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کو نکیل ڈلی ہو، اپنے مالک کے اشارے پر جھک جائے، رک جائے، بیٹھ جائے، کھڑی ہو جائے، چلنے لگے. ہم مسلمان ہیں، ہم سے آپ نہ الجھیں. ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بھڑنا ہے تو دلائل کی بنیاد کے اوپر ہم سے ضرور بات کریں، ہم شوق سے کریں گے. گالی گلوچ کریں گے تو پھر کیا کریں؟ اب پھر آپ باز آ جائیں، بس یہی کہوں گا میں، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو. خیر بہرحال کیسر بھائی نے چونکہ ذکر کیا، اللہ جزائے خیر دے. سائنت بھائی ہمارے ساتھ، میں نے ان کو جلدی لے لیا چونکہ ان کو پریورٹی اس لیے دی ہے، یہ ہمارے نیو مسلم بھائی ہیں. اور تالیف قلب کے لیے یو کین کال می ایکس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ہیں. سیم بھائی موجود ہیں، کیسر بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، یہ ماشاءاللہ نیو مسلمز ہیں. سائنت بھائی کیسے ہیں آپ؟ یو کین کال می ایکس بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی سائنت بھائی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، ابھی تو وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا، تو ابھی مجھے ڈرائیو کر کے جانا پڑے گا. کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا. او میں معذرت چاہتا ہوں. نو 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 پرابلم سر، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آئی ایم ریئلی سوری سائنت بھائی، مجھے نہیں پتا تھا. آپ اب مجھے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے پرائیویٹ چیٹ بھی نہیں دیکھی. آئی ایم ریئلی سوری، آپ کر رہے تھے. اٹس اوکے سر. کیسر سر سے میں نے میسج کیا تھا، مطلب ابھی یہ فاسٹنگ ابھی فرسٹ ٹائم آ رہا ہے میرا، تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا. تو وہ سب تھوڑا دعا کرے میرے لیے بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ طاقت آپ کو دے دیں گے. جی کیسر بھائی کچھ پیغام دینا چاہیں آپ ان کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. بالکل مت ڈریے. ڈر تو اس وقت انسان کو لگتا ہے نا کہ جب وہ کسی ایسی چیز کے لیے جا رہا ہو جہاں پہ اس کی چیز اس کی برداشت سے باہر ہو. رب کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی پہ اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. یہ جو رمضان ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کی اسپرچول، فزیکل، سائیکولوجیکل ریسیٹ کرنے کا مہینہ ہے خود کو. تو ہم تو بڑا اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا سال بھر اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس مہینے میں اس کی کلینزنگ ہو جاتی ہے. اور آخری 10 روزوں میں جب پہنچتے ہیں تو بڑا، جس آدمی نے رمضان کو ایکسپیرینس کیا ہو نا، یعنی کہ انڈیور نہ کیا ہو، جس نے اسے ایمبریس کر کے ایکسپیرینس کیا ہو، وہ آخری 10 روزوں میں کسی اور دنیا میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. لک فارورڈ ٹو اٹ. سر تھینک یو. وہ بھی فرائیڈے کو میں جب گیا تھا مسجد کے اندر، تو وہ شیخ نے وہ بھی بتایا تھا کہ رمضان اگر اچھا جاتا ہے تو نیکسٹ ایئر اچھا ہوتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو آئی ہوپ اٹ گوز ویل فار می. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سائنت بھائی آپ کا سب سے بڑا ڈر تو آپ پہلے ہی پار کر چکے ہیں بھائی، ماشاءاللہ. آپ مسلمان بن گئے ہندوازم چھوڑ کر، یہ سب سے بڑا ڈر تھا آپ کا. ابھی آسان ہے راستہ ماشاءاللہ، آپ سب آسان ہو جائے گا اللہ کریم ہے. یس سر یس سر. میری آئی کے لیے بھی، مطلب میری ممی کے لیے بھی دعا کرے. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، انڈیا میں ہے. اینڈ I hope she will also accept soon انشاءاللہ. عامر سر آپ کچھ بول رہے تھے؟ بس میں یہی، ایک منٹ ذرا. ہلو سائنت بھائی آواز؟ جی 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 اب آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی تھینک یو. میں اصل میں نا وہ دوسری آئی ڈی سے جوائن کر گیا. سائنت بھائی بس میں یہی کہہ رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، استقامت سے رہیں. اور آپ نے مجھ سے پرسنل رابطہ کیا تھا، رابطے میں بھی رہیں. کیسر بھائی کے ساتھ بھی، ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ طوفان میں ہوتے ہیں تو یقیناً انسان کیا کرتا ہے، کسی مضبوط سے سہارے کو تھامے رکھتا ہے. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں، یہ جو مسلم کمیونٹی ہوتی ہے، یہ ہماری جو امت ہے، اس کا تصور اس لیے دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ فوق ید الجماع یا فوق الجماع الفاظ ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نصرت، رحمت، اس کی برکت، اس کا فضل، اس کا کرم جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اکٹھ ہو. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ، تو کئی اشکالات سے، کئی وہم سے، کئی پریشانیوں سے، کنفیوژن سے، کمزوریوں سے انشاءاللہ بچے رہیں گے. بہت ضروری ہے. جی سر. وہ ابھی میں مطلب سیٹرڈے سنڈے عربی کلاس بھی جوائن کیا ہوں، ہماری کمیونٹی کی مسجد ہے وہاں پر. تو
صبح میں فجر کی نماز کے بعد 2 hours شیک I mean he gives me time and ابھی وہ قاعدہ سیکھ رہا ہوں سر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیڈیکیشن کو قبول کرے اور آپ اسی طرح ماشاء اللہ لگے رہیں. اللہ آپ کو سلامت تھینک یو رکھے. سر. سائنات بھائی السلام آگے بڑھیں. علیکم بہت دعا میں یاد رکھیے گا وعلیکم ضرور. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کین کال می ایکس بھائی. کیسے ہیں؟ کافی دن بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جی السلام علیکم سبھی کو. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک. یو کین کال می ایکس بھائی. وہ آپ کا دوست تھا، وہ جم شم والا یار، وہ 3-4 بار کیسر بھائی کی اسٹریم میں آیا ہے، 3-4 بار مفتی صاحب کی اسٹریم میں آیا ہے، غالباً سیم بھائی کی اسٹریم میں میں نے نہیں دیکھا. تو میرے پاس ایک بار اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں. وہ کیا ہوا ہے؟ غصہ کر گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ نہیں غصہ کیا، انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا ہے، وہ بھی اپنا ڈال لے ویڈیو. ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے. اچھا جیسے کہ صحیح ہے. ہاں، جیسے کہ اسی سے ریلیٹڈ میں کچھ پوچھنا ہی آیا تھا، جس سے ان سے ابھی میری بات ہونے والی ہے سلیوری پہ لے کے. تو میں نے کافی ادھر پڑھا سلیوری پہ لے کے، ہندوازم میں جو سلیوری ہے اپنا پڑھا. تو ایک کوشچن آیا جیسے میرے دماغ میں کہ جیسے اگر پرزنر آف وار میں ہسبینڈ اور وائف پکڑے جاتے ہیں تو ان کا کیا نکاح مانا جائے گا کہ کیسے سلوک ان کا، مطلب کیا ہوگا کہ دونوں ایک ہی ساتھ رہیں گے یا الگ الگ، یا ان کا نکاح مطلب نہیں مانا جائے گا؟ نہیں نہیں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. ان کا نکاح مانا جائے گا، وہ اکٹھے رہیں گے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ اکٹھے رہیں گے. اچھا ہاں ہاں کیا ہے ہاں، اس کا ریفرنس دے دیجیے. قرآن کی آیت ہے، مجھے وہ نکالنی پڑے گی. کنفرم قرآن کی آیت ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب کہا گیا نا کہ ما ملکت ایمان تمہارے لیے حلال ہے اور تم ان سے شادی کر سکتے ہو یا ان کے ساتھ جو ہے وہ تم ایک فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہو، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ الا وہ کہ جو نکاح کے اندر نہیں ہیں، جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں، یعنی ہسبینڈ اویلیبل ہیں، ان کو ایکسیپشن کیا گیا. آیت میں نکال دوں گا. آپ کے پاس انسٹاگرام پہ میرا رابطہ ہے، میں پرسنلی آپ کو بھیجوں گا. ٹائم بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے ڈھونڈنی پڑے گی تھوڑی جی فوراً. جی 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 تو ٹھیک. میں سرچ کر کے آپ کو پتا میں نکال دوں گا. میں آپ کو پرسنل وہ آیت بھیج دوں گا، رکھا جائے گا ان کو جی ساتھ، ان جی کو علیحدہ نہیں کرنا ہے. ہاں الا یہ کہ اب 2 صورتیں بنیں گی. سیم بھائی بھی کچھ بولنا چاہیں گے، جو ہندوازم کی سلیوری ہے نا اس پہ ضرور سنیے. سیم بھائی بات کریں گے وہ بھی سنیے گا. الا یہ کہ 2 صورتیں بنیں گی. نمبر 1 یہ کہ جب وہ سلیو بن کے آئے ہیں اور ان دونوں میں سے بیوی یا میاں میں سے کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 یہ دوسری صورت بن جائے گی کہ ان دونوں میں سے کوئی مر جاتا ہے، بیمار ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ مومن کو، یا وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اعتقاق کیا جائے گا یا اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کی گردن چھوڑ دی جائے گی. ایسی صورت میں کیا آزاد اور غلام کا نکاح رہ سکتا ہے؟ اس بارے میں اب فقہا کی ڈیپ ڈیٹیل ہے. میں اس میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ جو سچویشن آپ نے پوچھی ہے تو وہ سچویشن اس حد تک ہے جس میں نص قطعی قرآن کی آیت موجود ہے، یعنی ایک کرسٹل کلیئر ہمارے پاس ایویڈنس موجود یا آرگومنٹ موجود ہے قرآن کی آیت کا. مگر جو اس طرح کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں نا، اس میں فقہا نے پھر مختلف آیات کے اشاروں سے دلیل پکڑی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آیا کیا غلام اور آزاد کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نکاح ہوگا اس کے کیا دلائل ہیں، نکاح نہیں ہوگا کیا دلائل ہیں؟ پھر نمبر 1. نمبر 2، وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، تو کیا مسلمان اور کافر کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک عورت مثال کے طور پہ مسلمان ہو گئی، آزاد ہو گئی ہے، خاوند جو ہے وہ ابھی بھی کافر رہا ہے، پریزن آف وار ہے، تو کافر تھا نا، اس لیے پریزن آف وار بنا، جنگ میں آیا، تو کیا وہ دونوں کا نکاح رہے گا؟ اس صورت میں فقہا پھر اس سے آگے گئے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی جو دونوں پریزن آف وار ہیں وہ اہل کتاب پکڑے گئے ہیں، یعنی یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. تو ایسی صورت میں اگر خاوند جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، عورت اگر اہل کتاب رہتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کا نکاح باقی رکھا. یعنی یہ مختلف شقیں ہیں جس پر فقہا نے ڈیٹیل کے اندر بات کی ہوئی ہے. تو بر یہ اس طرف کی ڈیٹیل ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کا فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں. بر یہ تو کرسٹل کلیئر آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اگر کوئی شادی شدہ ہوگی اس کے اوپر کوئی دوسرا بندہ دسترازی نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ دونوں قیدی بن کے آئیں. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خامد بھی جنگ میں آیا تھا، بیوی بھی جنگ میں آئی پانیوں پلانے کے لیے، مرم پٹی کرنے کے لیے، یا خود واریر بن کے، اور دونوں میں سے ایک پکڑا گیا، تو خامد آگے یہ کہنا شروع کر دے چونکہ یہ میری بیوی ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کیس الگ ہے ٹوٹل. ایسی صورت میں بہتر اسلام جو اجازت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گردن آزاد کر دو، صدقہ کر دو، فدیہ بھی لے سکتے ہو،
یا پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو کہ یار میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بچے ہوں، ان کا گھر بکھر جائے گا، تو آپ ان پر ترس کر لو، ٹھیک ہے. تو یہ اجازت بھی آپ کو مختلف جگہ سے قرآن کی آیتوں سے ہی مل سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے گا. مگر دونوں میاں بیوی اکٹھے آئیں تو پھر کسی قسم کی دست درازی کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ اپنی خامند کے ساتھ ہی رہے گی اور اس سے جدا نہیں کی جائے گی. جزاک اللہ. میں آپ کو دے دوں گا یہ آیت نا. جی جی، اگر چاہے وہ جو کپل ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے نان مسلم ہوں، چاہے کیا ہوں، کیا ہوں. چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا مطلب سلوک کیا جائے گا نا؟ مطلب اگر شادی شدہ ہے تو الگ نہیں کیے گا. نہیں، نان مسلم کی بات کر رہا ہوں. پریزن آف وار نان مسلم ہی ہوگا. اچھا مسلم کو تو نہیں بنا ہی نہیں مطلب سکتے. مسلم کو تو اچھا میری بات، مسلم پریزن ہی نہ آپ کا رہ سکتا. مثال کے طور پر ایک اچھا صحابی تھے. ٹھیک. ہاں آئیے سنیں آپ. صحابی جو ہے مسلمان کا پریزنر نہیں ہوگا. کامن سینس ہے یار. obviously وہ کافر کسی کا ہوگا پریزنر. مسلمان اگر ہوگا، مسلمان کا پریزنر نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنی باندی تھی ان کو تھپڑ مار دیا. تو صحابی پریشان ہوئے، اور ہوا یہ تھا کہ تھپڑ کیوں مار دیا کہ وہ بکریاں چرا رہی تھیں اور کوئی بھیڑیا آیا یا کوئی لومڑی آئی، وہ بکری کا ایک بچہ اٹھا کے لے گئی. تو جب گنتی ہوئی انہوں نے کہا یہ کیوں کم ہے؟ کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی تھی، سستی تھی، ان کو غصہ چڑھا، تھپڑ مار دیا. اب اتنی زیادہ تربیت ہو چکی تھی اسلام کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر، کہ جس چیز کو پہلے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا یا کبھی نوٹس ہی نہیں ہوتی تھی یا کبھی اتنا سیریس نہیں لیا جاتا تھا کہ آپ سلیو کو تھپڑ مار دو، زنجیروں میں باندھ دو، یا اس کو پھٹے پڑانے کپڑے دو، یا کھانے کو نہ دو، کوئی آبجیکشن نہیں تھا، کوئی لیگل ایکشن نہیں ہوتا تھا. مگر صحابہ کرام کی تربیت اس جگہ پر جا پہنچی تھی اور انسانیت کے کرم کا اور احترام کا تصور اس قدر ان پر اپنا اپ گریڈ ہو چکا تھا کہ ان کو دل کے اندر گلٹی فیل ہوا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس کو لے کے آئیں، جو آپ کی وہ معاملہ کے یمین ہے اس کو لے کے آئیں. تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فی السما. تو اللہ کے رسول نے کہا اعتقھا فانھا مسلمہ. الفاظ چیک کیجئے گا، اعتقھا فانھا مسلمہ. اللہ کے رسول نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ تو مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. یہ جملے ہیں. بعض لوگ پھر اس میں تعبیر نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اہل کتاب بھی تو یہی مانتے ہیں نا، آسمان ہے، اللہ تعلیمات یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. مگر وہ جملے بتاتے ہیں کہ انہا اعتقھا انہا مسلمہ. اہل کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ ٹرم میں مسلم نہیں کہہ سکتے تھے جس میں مومن کو مسلم کہا جاتا ہے، اوبویسلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول اہل کتاب کو مسلمہ کہیں؟ تو اس سے پھر کئی لوگوں نے لٹرل اس کا انفر کیا ہے آرگیومنٹ یا مسئلہ کہ اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ مسلمان عورت ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تم نے اس کو لونڈی کیوں بنایا، اس کو آزاد کرو، یہ مسلمان ہے. تو اس سے کئی لوگ مسئلہ نکالتے ہیں کہ مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا، چاہے جنگی کیوں نہ ہو، وہ غلام نہیں بنائے گا، نہ مال غنیمت آئے گا. چاہے جنگ ہو گئی ہے تو جنگ کے بعد وہ پلٹا کر لیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ آئے گا جو صلح کرائے گا، جس طرح سورہ حجرات میں کہا ہوا ہے. تو یہ تو کنفرم ہے کہ مسلمان کا غلام نہیں ہوگا. ہاں البتہ کافر آ جائے گا، وہ بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے تو کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں کیا جائے گا کہ یہ غلامی میں آیا ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ فلانا ہے. نہیں، جب اس نے اسلام قبول کر لیا اس کی آزادی ہے. اب یہی کمال ہے نا کہ دیکھیں اگر یہ ایکسکیوز پیش کیا جاتا اس وقت تو 1400 سال پہلے کتنے لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے، اتنے ہٹ دھرم تھے کہ وہ یہ بہانہ بھی کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ بہانے بازی نہیں ہے. اسلام ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ جب اس کو اپنا لیا آپ کی زندگی کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بدل جائے گی، آپ کے تقاضے، رجحانات، میلانات بدل جائیں گے. یہ وہ تقاضا تھا جو اسلام کرتا تھا. تبدیلی کے بعد معذرت چاہتا ہوں، میں بات لمبی کھینچ گیا. یو کین کال می ایکس بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ آیت میں آپ کو بھیج دوں گا. جی جی، اور جو اگر آپ کو کوئی حدیث سے بھی کوئی ریفرنس ملے تو وہ بھی دے دیجیے گا مجھ کو. میں بھیج دوں گا. سیم بھائی آپ سے کچھ پوچھ، سیم بھائی آپ ہندوازم سلیوری کے حوالے سے میرے خیال سے آپ نے مائک انمیوٹ کیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ بات کر لیں. جی حامد بھائی، ہندوازم میں دیکھیے سلیوری کا تو 7 ٹائپ کے کانسیپٹ ہیں، آپ کو پتا ہے شاید 7 قسم جی کے سلیوری ہے. منوسمرتی. جی منوسمرتی میں ملتا ہے، آپ کو مہابھارت میں ملتا ہے. تو یہاں پر اس طرح کے احکامات نہیں ملتے جس طرح سے اسلام میں ملتے ہیں. وہاں تو اگر کوئی باہر سے بھی ایسی چلتا جا رہا ہے، کیا بولتے ہیں، آپ کے گھر کے پراپرٹی کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ کوئی اجنبی ہے، آپ اس کو کیپچر کر لے سکتے اور اس کو سلیوری میں لا لے سکتے. تو ایسے بہت سارے، اور پیڑھی در پیڑھی بھی جو سلیو ہوتا ہے، باپ ہے اس کا بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی سلیوری میں آتا ہے، اس کا پوتا بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی سلیوری میں آتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو ان کے ساتھ سب کچھ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسمیتھس. 18 اسمیتھس میں ایسے کچھ واقعات ہے، مہابھارت میں بھی آتے.
तो इस्लाम का बिल्कुल अलग मसला है स्लेवरी को लेकर। जबरदस्त। एक वाकया है, एक सीरीज है, कैसर भाई देखने वाली सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, सैम भाई, बड़ी जानदार सीरीज है। सीरीज का नाम है अल इमाम, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बनी है। उसमें एक लड़की का वाकया उन्होंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ी है सबटाइटल के साथ, देखें बड़े मजे की है, मैंने देखी है, उनकी सीरत के ऊपर बनी है, बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं हमारे अस्लाफ ने, जो कि गैर नबी थे और सहाबा के बाद के लोग थे, उनके अंदर क्या इनकलाब आया था, इस्लाम के साथ कितने मुखलिस थे और कैसे मारे खाई और कैसे जिंदगी, वो बड़ा, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान थे तो हम उनके साथ बहुत सी चीजें रिलेट कर पाते हैं अपनी जिंदगी की। तो अल इमाम जो सीरीज है अहमद बिन हम्बल के ऊपर रहमतुल्लाह अलैह, उस सीरीज के अंदर दिखाया कि एक लड़की अपने एक ताजर होता है, वो अपने बाप के साथ, यानी एक ताजर है जो उसकी दो बेटियां होती हैं, तो वो एक बाजार में आता है, उस बाजार में वो तिजारत करने लगता है। तो तिजारत, ये सुनिएगा जरा, ये प्योरली जो मनुस्मृति के अंदर लिखा है ना कि राह चलते हुए आप किसी को पकड़ के कब्जे में किडनैप करके गुलाम के तौर पर सेल कर सकते हो, ये उस वक्त भी अरबों की बिगड़ी हुई हालत के अंदर ये किया जाता था, जिसको इस्लाम ने कंडेम किया, और इस्लाम ने सिर्फ एक किस्म की जो प्रिजन है, जो प्रिजन ऑफ वॉर है, उनको रखा। मजे की बात यह है कि अब्राहम लिंकन को कहते हैं वो नबियों से अजीम तर, ये आपका दोस्त कहता था, ये जियोफिजिसिस्ट, अच्छा ये कहता है जी इब्राहिम लिंकन जो है अजीम तर, रसूलों से अजीम तर, नाउज़ बिल्लाह। तो उसने जो अमेंडमेंट किया उसके अंदर भी उसने इल्ला और स्लैश जरूर डाली है, एक्सेप्शन रखी है कि जो क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं प्रिजनर्स के तौर पर जेल के अंदर आप डालें, और उसको स्लेवरी की कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। खैर उस पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। बैक टू द सब्जेक्ट, इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने की वो जो सीरीज है, उसमें वो ताजिर आता है एक इलाके में तिजारत करने के लिए, उसके साथ बड़ी खूबसूरत दो बेटियां होती हैं। अब वो तिजारत करते हुए बेटियां कहती हैं कि हमने अपने लड़कियों वाली कुछ शॉपिंग करनी है, तो अब्बू थोड़े पैसे दें, वो देते हैं। वो कहते हैं करीब करीब रहना, जारी बात है, सोशल मीडिया कॉल का जमाना तो था कोई नहीं। वो निकल गई, कहीं भटक गई, एक बहन कहीं और गुम गई, रात हुई, बाजार में अफरा तफरी मची, बनु बास का दौर था, कोई अफरा तफरी मची, सियासी कोई जलसा जुलूस था, उसमें चक्कर में ना बाप बेचारा अलग जगह पर रह गया, और दोनों बेटियां भी, दोनों बहनें इकट्ठी ना रही बल्कि जुदा हो गई, और वो बाजार में गुम गई। एक बहन किसी के घर चली गई और एक बहन किसी के घर। अब जिस एक लड़की को उनमें से एक औरत ने अपने घर में पनाह दी ना, उस औरत का दिल बेईमान हो गया, और उसने क्या किया, उस लड़की को बांध के ना अपने कमरे के किसी तहखाने में, और उसका रेट लगाना शुरू कर दिया मार्केट में बाहर, क्योंकि पता था कि वो जेन्युइन प्रिजन ऑफ वॉर तो है नहीं है, ये वो प्रिजन मैंने बना लिया है जिसको मनुस्मृति के तकादे के तौर पर मैंने इसको किडनैप करके कैदी बनाया है। बाजार में लेके जाऊंगी तो कोई पहचानने वाला आ जाएगा, हो सकता है इसका बाप ही खड़ा हो सकता है कोई रिश्तेदार आ जाए। तो इस तरह के जो किडनैप करके किसी को स्लेव बनाया जाता था, इस्लाम ने उस पर पाबंदी लगाई। तो उस लड़की को वो छुपा के रहखाने में रखा, और बाहर से लोगों को लेकर आते थे, जहां वो तहखाने के अंदर उस लड़की को देखकर कहते थे हाँ इसका कितना रेट लगाएं। उसमें दिखाया हुआ है कि वो जो औरत थी जिसका दिल बेईमान हुआ था, जिसने उसको बेचने का प्लान बनाया किडनैप करके, उसका खामद अल्लाह से डरने वाला होता है। वो खामद उसको कहता है तुम्हें पता है कि इस्लाम ने इस चीज को हराम किया हुआ है कि, और वाकई हदीसें हैं, उसमें बहुत सबक है सीखने के लिए, बहुत सबक। अल इमाम सीरीज लाजमी देखें, यूट्यूब के ऊपर पड़ी है सबटाइटल के साथ सारे एपिसोड, बहुत मजा आएगा आपको। उसमें वो बंदा उसको कहता है, बंदा तुम्हें पता है कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के रसूल उसका मुकदमा खुद लड़ेंगे जिसने किसी आजाद बंदे को किडनैप करके गुलाम बनाया और उसका सौदा किया। अल्लाह के रसूल उसका क़यामत के दिन मुकदमा लड़ेंगे कि तुमने एक आजाद शख्स को, जिसको अल्लाह ने आजाद पैदा किया था, तुमने बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी चीज के उसको गुलाम बना लिया। ये था इस्लाम की तरबियत। और बाद में वो उसको छुड़ा के भिजवा भी देता है, बाप मिल जाता है। खैर लंबी स्टोरी है। ये वाकयात होते रहे जब, तो इस्लाम ने उनकी इस्लाह की। इसी तरीके से आपके स्लेव्स के साथ प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। सूरह नूर में साफ तौर पर कहा गया कि आप स्लेव्स पकड़कर फीमेल स्लेव्स के साथ प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवा सकते। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो था रईसुल मुनाफिकीन, इसकी 6 लौंडियां थीं, ये 6 लौंडियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाता था मदीना के एक बाजार के अंदर। जैसे ही अल्लाह के रसूल, इसको चिढ़ क्या थी रईसुल मुनाफिकीन को? यही चिढ़ थी कि इस्लाम ने इसकी जो इजारादारी चौधराहट थी उसको बूट की नोक पर रखकर उठाकर बाहर फेंका था। कि अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अपनी तमाशबीनी के लिए लोगों को बदकारी पर लगा रहे हो, और 6 लड़कियों को जो तुम्हारी स्लेव थीं, बजाय इसके कि उनको इज्जत देते, एहतराम देते, तुमने उनको धंधा करवाने लगा दिया है। सूरह नूर की आयतें उतरी, अल्लाह के रसूल पाक ने कतई तौर पर इस चीज को हराम कर दिया। तो मकसद कहने का यह है कि इस्लाम तो ये इस किस्म के राइट्स देता है, रूल्स देता है, रेगुलेशंस देता है। इसके ऊपर जिसने प्रोग्राम देखना हो, कैसर अहमद राजा साहब के चैनल के ऊपर
स्लेवरी के ऊपर हमारा जॉइंट सेशन हुआ था हिस्टोरिक, और उसमें हमने मोटे मोटे बेसिक उसूली फंडामेंटल स्लेवरी के और कंटेम्परेरी आइडियोलॉजीज को सामने रखते हुए लॉजिक को और सोसाइटी को और पास्ट को और हिस्ट्री को और कंपैरेटिव दूसरी दुनिया में इस्लाम के टाइम के ऊपर किस किस्म की इस्लाम से पहले कैसी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किस किस्म की चल रही थी, उसको हमने डिस्कस किया। उसको जरूर देखें, कैसर अहमद राजा साहब के चैनल के ऊपर वो पड़ी हुई है। यू कैन कॉल मी एक्स भाई, इजाजत लेते हैं आपसे, ठीक हो गया? जी जी, मैं आप ही लोग की स्ट्रीम यही वाली देख रहा था, स्लेव वाली, जो कैसर भाई के चैनल पे है, जी और जैद भाई की भी जो स्ट्रीम है उसको भी देख रहा था। तो ये सब चीजें से पूरा नोट्स बना रहा था मैं, तो वही इसीलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया, तो इसलिए मैं पूछने आया। जबरदस्त जबरदस्त, जरूर पूछें, मैं आयत आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? यू कैन कॉल जी मी एक्स भाई। जी, थैंक यू मेरा भाई, ठीक है, थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। हो 4.5 घंटे। कैसर भाई, सैम भाई, आपका सिग्नल क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल में उम्र का तकाजा है, खत्म करते हैं, और मैं अपनी उम्र की बात करता हूँ। अच्छा सैम भाई, आपका कैसर भाई की क्या तबीयत भी तक? ठीक नहीं है जी। ओहो, आप भी असल में सफर से हैं। चलें इंशाल्लाह। जो दोस्त पीछे मौजूद हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी जिस चीज की हुई, जो मैं बताऊं कि मैं सोच रहा था जब भी मुसलमानों के साथ कॉल का सेशन हो तो मैं इसको फोकस करूं कि भाई जो मुसलमान पहले नहीं आए उनको मौका दिया जाए। इससे ये होता है कि उन लोगों से भी ताल्लुक बनता है, नई चीजों को सोचने का, नए सवालात लाने का, और नए लोगों से मिलने का, नए चेहरों से जान पहचान करने का, कम्युनिटी से उसको इंक्रीज, इंटरेक्शन को इंक्रीज करने का मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा। मैं सजेस्ट करता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे हैं वो इस पैटर्न को देखें, अगर उनको अच्छा लगे कि न्यू मुस्लिम्स को, न्यू कॉलर्स को मौका दिया जाए ताकि उनसे बात हो सके। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कैसर भाई आपका, सैम स्टर्न भाई आपका बहुत शुक्रिया। कैसर भाई आपका आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आपने फिर भी टाइम दिया, आपकी तबीयत भी कुछ दिन पहले थोड़ी सी बोझल थी, मगर आपने फिर भी टाइम दिया, आप आए। यकीन करें आपकी ज़र्रा नवाजी। सैम स्टर्न भाई आप माशाल्लाह एक लंबे वक्त से मेरे साथ रहे। यकीन करें आप लोगों का साथ हौसला अफजाई भी देता है, एतमाद भी देता है, इत्मीनान भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इफ्तिखार भी देता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी कैसर भाई, सैम स्टर्न भाई आपके बात है। जी कैसर भाई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको, आपकी ऑडियंस को, सैम भाई को, इतनी इज्जत बख्शी, और हर बार की तरह आपने इतना ज़बरदस्त शो किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे आपको। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सैम भाई। माशाल्लाह आमिर भाई, आपका हर सेशन जो है सुपर हिट रहता है माशाल्लाह। इससे बड़ी सीखने की चीजें मिलती है ऑडियंस को, हमें भी। और ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। और जितने भी बहुत हमारे कमेंट सेक्शन में भाई जुड़े हैं, ये प्लीज स्ट्रीम्स को आगे बढ़ाइए। आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा अहम है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं उन मुसलमानों का खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज कुर्बानी दी अपने नए कॉलर्स के लिए, नए भाइयों के लिए, और मेरी मान रखा, मेरी इज्जत रखी। उनका बहुत शुक्रिया। किसी को अगर गलत फहमी हुई हो, दिल दुखा हो, मैं उनके लिए माजरत चाहता हूँ। एक प्लान था, एक पैटर्न था जिसको फॉलो करना था। इसके अलावा कमेंट्स के अंदर जो दोस्त हैं जिनके कमेंट्स मिस कर गया मगर वो मौजूद रहे, आप लोगों ने जो काम किया शेयरिंग का, माशाल्लाह ऑलवेज, अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरीके से जज्बे के साथ इस एक्टिविज्म को जारी रखें, सारी रखें, और हमेशा इस तरीके से रहें। अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे, जवान रखे। पीछे दोस्त जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इस वक्त भी स्टेज फुल है, यकीनन लिंक पिन है। 4.5 घंटे हुए हैं, आप लोग तो चाहते हैं सारी रात बैठे, मोहब्बत का तकाजा है आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह इस तरह के एपिसोड्स आते रहेंगे, तो बेफिक्र रहें। आज जिन कॉलर से बात होगी या नेक्स्ट इनको नहीं लेंगे, तो जो पीछे बैठे हुए हैं नेक्स्ट उनको ही लेना है, उन्हीं की बारी आएगी इंशाल्लाह। तो गम ना करें, ला तहज़न, इन्नल्लाह माना, हादा मा इंदना व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।